یہ باتیں کوئی دیکھے نہیں، سیدھے پہنچ گئے مولا کے پاس۔ دیانت مولا کائنات یہ رہی، علی نے نہیں کہا میں نہیں بتاؤں گا، مولا بھجا دیجئے، انہوں نے آپ کا قرآن نہیں لیا نا، آپ انہیں مت بتائیے۔ کیا کروں؟ مشکل کشائی کرنا میرا کام ہے، قرآن کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی ما القرآن والقرآن ما علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ایک سوال نہیں کیا، علی نے ایک بات نہیں پوچھی، کون سی آیت؟ کہ مولا یہاں تک تو میں نے مل گئی ہے، یہاں تک تو میں نے لکھ لیا، اس کے آگے کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مولا نے بیان کرنا شروع کیا، زید بن ثابت نے لکھنا شروع کیا، مولا نے بیان کرنا شروع کیا، زید بن ثابت نے لکھنا شروع کیا، پوری آیت لکھ لی، جتنا پوچھا تھا مولا نے اتنا جواب دیا، بھیجا دیا۔ میں کہوں گا زید بن ثابت کاش پورا لکھا لیتا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ارے موقع کو غنیمت سمجھا جاتا ہے نا، موقع مل گیا، مولا بتانے کو تیار ہے، میں لکھنے کو تیار ہوں، پورا پوچھ لیتا، لکھا لیتا، بات ختم ہو جاتی۔ نہیں، چلا گیا زید بن ثابت بھی، چلا گیا، حاکم کے پاس گئے، کیا ہوا؟ ہو گیا، سورہ نام تو مکمل ہو گیا۔ کہ کیسے؟ کہ یہ مت پوچھو کیسے، تمہارا کام ہے اپنے کام سے کام رکھنا، تمہیں قرآن جمع چاہیے، میں جمع کر رہا ہوں، اب یہ مت پوچھو کیسے جمع ہوا۔ خاموش ہو گئے، زید بن ثابت اپنے گھر سے نکل کر چلے گئے، حاکم کے دربار سے نکل کر چلے گئے۔ آج میں آپ کو اسی منزل پر چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ کل کے مجلس میں اس کے آگے گفتگو ہوگی کہ اب زید بن ثابت کس کس کے دروازے پر گئے اور کس کس طرح زید بن ثابت نے باقی کا قرآن جمع کیا۔ کیوں کہ پہلے قرآن کے جمع کی تو منزل طے ہو جائے، اس کے بعد بتاؤں گا کہ قرآن حقیقی ہے کیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ تو یہ قرآن کی منزلیں ہیں، جو قرآن اتنی منزلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے۔ ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں حاضر کر انشاءاللہ کل سے اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ اور کل کی مجلس چونکہ کل 4 محرم ہے اور ہمیشہ سلسلہ یہ رہا ہے، 4 محرم کو شب کے ٹھیک 8 بجے بارگاہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں مجلس اعزا برپا ہوتی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کل شب کے 8 بجے بارگاہ مولا کائنات میں تشریف لے جائیں، انشاءاللہ مجلس اعزا برپا ہوگی۔ صدر محترم آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش کرتے ہیں، مجلس اعزا میں شرکت فرما کر ثواب حاصل کریں۔ انشاءاللہ کل مسجد باغ زہرا کی مجلس بعد نماز مغرب فوراً شروع ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ کوہ مولا علی پر 8 بجے شب میں مجلس اعزا رہے گی۔ کل دوپہر میں 1:30 بجے جناب صدر محترم صاحب کے مکان پر مجلس اعزا برپا ہوگی، اس مجلس میں بھی آپ تمام حضرات سے صدر محترم کے نواسے جناب علن صاحب شرکت کی گزارش کرتے ہیں، مجلس اعزا میں شرکت فرما کر ثواب دارن حاصل کریں۔ کل کی مجالسوں کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس کے بعد کے مجلس کے اندر بھی باقی اعلانات ہوتے رہیں گے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں کر انشاءاللہ گفتگو تھوڑی کل ہوگی، اس کے بعد کی گفتگو انشاءاللہ پرسوں ہوگی۔ زید بن ثابت نکل گئے، زید بن ثابت نے دیکھ لیا کہ قرآن جمع کرنا ہے، قرآن جمع کرنے کے لیے کاوشیں بڑھتی گئی اور زید بن ثابت اپنی کوششوں کو جاری رکھے۔ کس طرح کے مرحلے آئے، کیسی منزلیں آئی، کیسی مشکلیں آئی اور کس طرح زید بن ثابت نے قرآن کو جمع کیا۔ جتنا جمع ہو گیا تھا، ایک روز حاکم وقت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سرکار مجھے اتنا بتائیے، میں اس قرآن کو یہاں تک تو لا لیا ہوں، لیکن میں اس قرآن کو اب ترتیب کیسے دوں؟ یعنی بڑے سورے بھی ہیں، چھوٹے سورے بھی ہیں، منجلے سورے بھی ہیں، اب ان کو جمع کیسے کروں؟ تو سرکار نے فرمایا کام کرو، دیکھو جتنے بڑے سورے ہیں انہیں پہلے رکھو، جتنے چھوٹے سورے ہیں انہیں بعد میں رکھو۔ ایک صلوات پڑھی محمد آل محمد۔
الحمدللہ آج بھی وہی ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے. کہاں ہے؟ ایک صلوات پڑھی محمد علیہ محمد. ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس ترتیب سے عظمت قرآن پر کوئی حرف نہیں آتا. اس کی دلیل آپ کی خدمت میں یہ قائم کروں کہ آپ کو آزادی دی گئی ہے کہ سورہ الحمد کے بعد آپ نماز میں جو چاہے سورہ پڑھ لیجئے. سورہ الحمد لازمی ہے، اس کے بعد جو سورہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیجئے، کوئی قید نہیں ہے. یہی سورہ پڑھنا، چھوٹا پڑھیے، بڑا پڑھیے، منجلا پڑھیے، لمبا پڑھیے، آپ کی مرضی ہے، آپ اس میں اختیار رکھتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا. تو ہمارا الحمدللہ یہی عقیدہ ہے. انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات میں آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہوں گا، اور کیسے کیسے مرحلے رہے اور کس کس طرح کے مرحلے آنے کے بعد قرآن 30 پاروں میں تقسیم ہو کر آپ کے اور ہمارے تک پہنچا ہے. اور الحمدللہ سب سے بڑا وحدہ اللہ شریک کا کرم یہ ہے کہ اسلام میں فرقے کتنے بھی ہوں مگر قرآن ایک ہے. فرقے کتنے بھی ہوں قرآن ایک ہے. اور الحمدللہ قرآن کے چھاپنے والا کوئی بھی ہو، پڑھنے والے سب ایک ہی پڑھتے ہیں، اس سے بھی کوئی حرف نہیں آیا، فرق نہیں پڑا ہے. تو بہرحال الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس میں زبر زیر پیش میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے قرآن صامت، آل محمد ہیں قرآن ناطق. یہ سلسلہ مجالس حسین قرآن ناطق کے پاروں کے بکھرے ہوئے جسموں کے غم کا ماتم ہو رہا. ایک دن میں جس گھر سے 72 جنازے نکلے اسے حسین کا گھر کہا جاتا ہے. کیسے کیسے جنازے، کہیں 18 برس کا کڑیل جوان، کہیں 32 برس کا بھائی عباس، کہیں 13 برس کا قاسم، کہیں 18 برس کا کڑیل جوان، اور کہیں 6 مہینے کا علی اصغر. مولا سلامت رکھے. بس یہ رونے کے دن شروع ہو رہے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، آج مجھے آپ کی خدمت میں حر دلاور کا ذکر کرنا ہے. کون حر؟ جس نے امام حسین کی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا. تو امام حسین نے فرمایا تھا، اے حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو جانتا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ کس کی لجام فرس پر ہاتھ ڈال رہا ہے؟ میں فرزند زہرا ہوں، تو میری لجام فرس پر ہاتھ ڈالتا ہے. چھوڑ دی گھبرا کر ہونے. لیکن فرمایا، مولا میں حاکم کے حکم سے مجبور ہوں، آپ کو وہیں جانا ہوگا جہاں حاکم چاہتا ہے. تفصیلات کا وقت نہیں ہے تو میں تفصیلات عرض کرتا. بہر حسین کربلا میں آ گئے. عاشور کی شب آئی. حسین کے خیموں سے 7 محرم سے الاتش الاتش کی صدائیں آ رہی تھی، حر کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی. عاشور کی شب آئی. اور جب جب پانی کے قریب جاتا گھبرا کے ہٹ جاتا، جب جب پانی کے قریب جاتا گھبرا کے ہٹ جاتا. غلام نے پوچھا، آقا کیا بات ہے؟ آپ جب جب پانی کے قریب جاتے ہیں آپ گھبرا کے پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ کہ کسی بی بی کو رونے کی آواز آ رہی ہے. کوئی بی بی رو رو کر کہہ رہی، اے حر تو یہاں پانی پی رہا ہے، خیموں میں میرے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. اے حر تو یہاں پانی پی رہا ہے، خیموں میں میرا حسین پیاسا ہے، میں کیسے پانی کے قریب جاؤں؟
عزاداران مظلوم کربلا نصف شب گزری، حر ہے کہ حیران و پریشان ہے، غلام سوال کرتا جواب نہیں، بیٹا سوال کرتا جواب نہیں۔ ایک مرتبہ عزاداران مظلوم کربلا اور نے اپنے غلام سے سمجھا میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے کچھ ارادہ کیا ہے۔ کہ آقا کیا ارادہ کیا ہے؟ کہ میں اپنے آقا حسین کی طرف جا رہا ہوں، میں اب جا کر حسین پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا بیٹے کو معلوم ہوا، بیٹا دوڑا دوڑا آیا، بھائی کو معلوم ہوا، بھائی دوڑا دوڑا آیا۔ ایک مرتبہ آ کے کہتا ہے اچھے بھائی ہو، جب تک جہنم میں رہے اپنے ساتھ رکھا، اب جنت کی طرف جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کر جا، ہم بھی جائیں گے۔ بیٹے نے کہا میں بھی جاؤں گا، غلام نے کہا میں بھی جاؤں گا۔ یہ قافلہ تیار ہوا اور کہتا اپنے بیٹے سے بیٹے میرے ہاتھوں کو پس گردن سے باندھ دو، اس لیے کہ ان ہاتھوں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ ہاتھ لجام حسین پر گئے تھے، آخر ان ہاتھوں کو آزاد کر کر کہہ دیتا وہ آقا کے سامنے۔ اور بیٹے نے ہاتھوں کو پس گردن سے باندھا، خیال آیا حسین سے آنکھیں کیسے لڑاؤں گا؟ بیٹے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، میں اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کیسے اپنے آنکھوں سے آنکھیں لڑاؤں گا؟ بیٹے نے آنکھوں پر پٹی باندھی، خور چلا۔ حسین اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، بردستہ حسین اٹھ کر کہتے ہیں بھیا پاس خور آ رہا ہے، استقبال کا اہتمام کرو اور آج استقبال کا احترام کرو۔ آقا کیا حکم ہے؟ عباس حر کے ساتھ حر کا بھائی آ رہا ہے، حر کا بھائی حر کے ساتھ آ رہا ہے، تم ہمارے بھائی ہو، تم ہماری طرف سے حر کے بھائی کا استقبال کرنا۔ عزاداران مظلوم کربلا اپنے بچپن کے دوست حبیب بن مظاہر سے کہتے ہیں اے حبیب بن مظاہر تم حر کا استقبال کرنا۔ اپنے بیٹے علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا علی اکبر حر کے ساتھ حر کا بیٹا بھی آ رہا ہے، حر کے بیٹے کا استقبال تم کرنا۔ تینوں نے کہا مولا حر کے ساتھ حر کا غلام بھی آ رہا ہے، حر کے غلام کا استقبال کون کرے گا؟ حسین کہتے ہیں حر کے غلام کا استقبال میں حسین بانفس نفس عالم غربت میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا سلامت رکھے کسی غم من اللہ سوائے غم آل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا قافلہ آیا، حسین نے استقبال کیا، خیمے کے قریب لائے، علی کی بیٹی کو معلوم ہوا، ایک پیغام کہلا بھیجا۔ فضہ جا کر کہتے ہیں حر تو بڑی غربت میں ہمارا مہمان ہوا، آج ہمارے خیمے میں پلانے کے لیے پانی بھی نہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا حر نے سنا تڑپ کے مولا اب جینے کی خواہش نہیں ہے، مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، مولا میں مرنا چاہتا۔ غلام نے اپنے آقا کو دیکھا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، بیٹے نے حر کو دیکھا اور تڑپ کر ایک دوسرے پر سبقت لینے لگے۔ بیٹے نے کہا سب سے پہلے میں اپنی جان نثار کروں گا، سب سے پہلے میں اپنی جان قربان کروں گا۔ حر نے اپنے بیٹے کو اجازت دلائی۔ حر کا بیٹا جو 19 برس کا تھا گھوڑے پر بیٹھا میدان میں گیا۔ تاریخوں نے لکھا ہے کہ جب حر کا بیٹا زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا، حر نے کمر کو پکڑا، کمر کو پکڑ کر چاہتے تھے اپنے بیٹے کے سراہنے جائیں۔ حسین نے حر ٹھہر جا، جوان بیٹے کے لاشے پر کہیں کوئی باپ جاتا ہے؟ اے حر جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں جاتا، تو بیٹھ جا میں جاؤں گا۔ اے میرے آقا آج حر کو روک لیا، جب علی اکبر زمین پر آئیں گے علی اکبر کے سرانے کون جائے گا؟ جو علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے گا۔ ہائے ہائے اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس فکر کو شرف قبولیت عطا فرما۔
حاضرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جہاں جہاں بھی شان علی رہتے بستہ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین